بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا ہمسر اور شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے یعنی ان معبودان باطلہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ابتداءً دو الفاظ ایسے ہیں جو ذرا غور طلب ہیں اور جن کا معنی اور مفہوم سمجھے بغیر آیت کے صحیح مدعا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اس کا ہمسر اور شریک بنا لیتے، تو یہاں من یتخذ من دون اللہ اندادن کے الفاظ قابل غور ہیں۔ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اور اندادن کا معنی ہے ہمسر اور شریک، اور یتخذ کا معنی ہے ٹھہرا لینا، پکڑ لینا، بنا لینا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، اس کے غیر کو اس کا ہمسر اور اس کا شریک بنا لیتے، اور پھر اس سے وہ محبت کرتے ہیں کہ جتنی محبت کا حق اللہ سے کرنے کا ہے۔ من دون اللہ کا لفظ جو اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کے سوا، اس پر عام طور پر ذہنوں میں ایک علمی غلط فہمی پائی جاتی، اور وہ یہ کہ من دون اللہ کا لفظ جہاں قرآن میں آتا ہے یعنی اللہ کے سوا، تو غلط فہمی یہ ہے کہ اس سے مراد کیا لیا جائے۔ بعض احباب غلط فہمی کی بنا پر ہر جگہ جہاں کہیں بھی من دون اللہ کے کلمات آتے ہیں تو اللہ کے سوا، اللہ کا غیر مراد لیتے ہوئے ہر وہ ذات جو اللہ کے علاوہ ہے، مخلوقات کائنات میں سے ہر کسی کو، انبیاء کو، رسولوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو، برے لوگوں کو، عبادت گزاروں کو، فاسقوں کو، مومنوں کو، کافروں کو اور ان کے بتوں کو، الغرض اللہ کے سوا ہر شے کو من دون اللہ کے زمرے میں شامل کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظ وضاحت طلب۔ دون کا لفظ دانا مادہ میں سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں دانا یدونو دونن یہ الفاظ حقارت کے معنی میں آتے ہیں۔ اگر کسی کو حقیر ظاہر کرنا ہو، کسی کو پست، نیچا، کمزور، عاجز اور ہلکا، بے قیمت، بے حیثیت اور بے وقت ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے دانا یدون و دونن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو شخص کوئی کام نہ کر سکے اس کو بھی دون کہتے ہیں۔ اتنا کمزور اور عاجز اور ناقص ہو کہ کسی کام کے کرنے سے قاصر ہو تو اس کو بھی دون کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے الدون هو الخسیس الحقیر السافل، جو شے بڑی خسیس، بڑی گھٹیا، بڑی نیچی قسم کی، بڑی پست اور ہلکی قسم کی شے ہو اس کو دون کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ دون کا لفظ کسی کے مقابلے میں آئے تو پھر اس کے مقابلے میں ہلکی اور کم وزن کی شے کو کہتے ہیں، جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن جو گناہ شرک سے ہلکا ہوتا ہے، شرک سے کم تر ہوتا ہے، اس کو معاف فرما دیتے۔ تو ما دون ذالک یعنی جو گناہ اس سے ہلکا ہے، اس سے نچلے درجے کا ہے، اس سے کم تر ہے، اس کو معاف فرما دیتے۔ گویا دون کا لفظ جہاں استعمال ہوگا، اگر قرآن پاک کے جملہ مقامات کا اول سے آخر تک مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دون کا لفظ جہاں کہیں بھی من دون اللہ یا من دون ہی کا لفظ جہاں استعمال ہوگا، اس کے معنوی پس منظر میں 6 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں سامنے آئیں گی۔ پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ من دون اللہ کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص طبقہ ہو اور خاص طبقہ مراد نہ لیا جائے، یہ اصطلاح نہیں۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کا غیر، اور اس دون کہ لفظ میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے غیر کا تصور، اور پھر ایسا غیر جس کو نیچا، پست، ہلکا، کمینہ، حقیر اور ذلیل اور بے حیثیت اور بے وقت ظاہر کرنا مقصود ہے، اس کے لیے من دون اللہ یا من دون ہی کے لفظ آتے ہیں۔ غور فرما لیا نا آپ نے؟ قرآن پاک کے تمام مقامات کا اگر مطالعہ کریں تو یہ چند حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ نمبر 1، جہاں کہیں بھی من دون اللہ یا من دون ہی یہ کلمات آئیں گے تو آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھیں، اس آیہ کریمہ کے اندر یا اس کے اول آخر یعنی اس کے سیاق و سباق میں کفار اور مشرکین کا ذکر آ رہا ہوگا۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں کفار و مشرکین کے ذکر کے پس منظر میں آتے ہیں تاکہ ان کے مشرکانہ عقائد کی تردید کی جا سکے، پہلی بات۔ دوسری بات جو قرآن پاک میں ان الفاظ کے استعمال سے ظاہر ہوتی وہ یہ ہے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی کافروں اور مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ کلمات ان بتوں، ان لوگوں اور ان بڑوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی کافر کسی نہ کسی طور پر پوجا کرتے، عبادت کرتے، جن کو جھوٹا معبود ٹھہراتے ہیں، پرستش کے لائق تصور۔ تو یہ کلمات نشاندہی کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کی۔ نمبر 3، پھر یہ جو کلمات ہیں ان سے غیریت کا چونکہ معنی پایا جاتا ہے اور غیریت میں ایک طرح کی لا تعلقی ہوتی، تو ان کلمات کے استعمال سے باری تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا ہے کافروں کو سمجھانے کا کہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اللہ کے غیر ہیں، یعنی اللہ کے اپنے نہیں ہیں، اللہ ان کو اپنا تصور نہیں کرتا، وہ غیر ہیں، ان کی اللہ سے نسبت نہیں ہے، ان کی اللہ سے وہ تعلق نہیں جو اللہ کے مقبولوں کا اس سے ہوتا ہے۔ تو دون کے لفظ سے اللہ سے ان کے لا تعلق ہونے کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، چونکہ دانا یدون دونن میں نے عرض کیا کہ حقارت، پستی، ذلت اور گھٹیا پن کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا جہاں کہیں باری تعالیٰ یہ کلمات استعمال کرتے ہیں ان سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ تو بالکل بے حیثیت، بے وقت، گھٹیا اور ناکارہ قسم کی چیزیں ہیں، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی، یہ تو خود ہی بے حیثیت ہے، خود ہی بے وقت ہے، بالکل ہلکی اور گھٹیا چیزیں ہیں، تو کیا ایسی چیزیں بھی کسی انسان کی پرستش کے لائق ہو سکتی؟ تو گویا ایسے جھوٹے معبودوں کو من دون ہی یا من دون اللہ کہہ کر ان کے گھٹیا اور بے وقت اور بے حیثیت ہونے پر دلالت قائم کی جاتی ہے تاکہ انہیں متوجہ کیا جائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت یا انسان جن کی تم پوجا کرو یہ تو خود بے حیثیت اور بے وقت ہیں اور ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، تو خود اتنی بے حیثیت چیزیں ہیں کہ شاید تم سے بھی زیادہ پست ہیں، تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے۔ اس کے بعد 5ویں چیز یہ ذہن نشین ہونی چاہیے
کہ جہاں کہیں یہ کلمات آتے ہیں وہاں مخاطب اہل ایمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں۔ جہاں یہ کلمات قرآن پاک میں آتے ہیں وہاں ان کلمات کا مورد و محل، ان کلمات کے ورود کی جگہ ان کا خطاب مومنوں سے نہیں کافروں سے ہوتا ہے، مشرکوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بھی اب آگے پڑھیے تو مسلسل اندازہ ہو جاتا ہے کہ خطاب سراسر کافروں کے ساتھ ہے، مشرکوں کے ساتھ، چونکہ اہل ایمان کو باری تعالیٰ نے اپنے زمرے میں شامل کیا ہے، ان کو من دون اللہ تصور نہیں کیا۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنا کہتا ہے، اس لیے یہ بات کافروں سے کہی جاتی ہے کہ وہ کافر اور ان کے جھوٹے معبود ہی وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا غیر قرار دے دیا۔ رہ گئے اہل ایمان، تو وہ کبھی من دون اللہ کے حلقے میں یا انبیاء یا صلحاء یا اولیاء یا رسول، وہ من دون اللہ یا من دون ہی کے زمرے میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ حزب اللہ کہتا ہے، یعنی وہ اللہ کا گروہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ٹولہ ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ اپنا گروہ قرار دیتا ہے کہ یہ میرا ٹولہ ہے، یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرا گروہ ہے، ان کو اپنا غیر کس طرح قرار دے سکتا ہے؟ اور پھر اپنے ٹولے میں آنے والوں کو، اپنے حلقے میں آنے والوں کی تو قدر و منزلت کو نکھارا جاتا ہے، ان کی تو عزت بیان کی جاتی، ان کی تو حیثیت اور وقت کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے بھی ان کی عزت کریں۔ اپنوں کو ذلیل کر کے تو نہیں بیان کیا جاتا، اپنوں کو خسیس، ہلکا اور کمینہ تو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ادنا سا وہ شخص جو اپنوں کا وفادار ہو، اس کا بھی شیوا نہیں کہ اپنوں کو گھٹیا کہہ کے ظاہر کرے، وہ بھی اپنوں کو اونچا کر کے ظاہر کرتا ہے۔ اور خدا کی ذات تو بڑی کریم ہے، وہ تو بڑی بے نیاز ہے، بڑی رحمت فرمانے والی ہے، تو جو کوئی اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کو کبھی گھٹیا قرار نہیں دیتا، وہ اس کو بہت عزت والا کرتا ہے، وہ اس کی وقت اور حیثیت بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا، سب دنیا کو چھوڑ کر جو اللہ کا ہو گیا اور جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا، اس کو کبھی بھی اللہ پھر اپنا غیر قرار نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو قرآن پاک میں اس تصور کو جا بجا واضح کیا گیا ہے۔ یہ فرمایا جاتا ہے قرآن پاک میں کہ لم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، کہ من دون کا لفظ کہہ کر اللہ نے خود کو، اپنے رسول کو اور مومنوں کو ایک زمرے میں ڈال دیا ہے اور باقی سب کو غیر کے زمرے میں، یعنی من دون ہی کہہ کر اللہ نے خود کو، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنوں کو، ایمان والوں کو، کاملین کو اپنے زمرے میں ڈال دیا اور باقیوں کو جو اہل ایمان نہیں ان کو غیر کہہ دیا۔ اب یہ قرآن پاک ہے، فرمایا لم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، کہ اللہ والے، ایمان والے اور نیک لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے، اس کے رسول اور اس کے مومنوں کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے رسول پر کرتے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے مومنین کاملین پر کرتے ہیں۔ مومنوں پر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مومن اللہ کے بندے ہیں۔ رسول پر کیوں کرتے ہیں؟ کہ رسول سب سے برگزیدہ بندہ ہے، اور اللہ پر کرتے ہیں کہ وہ بھروسے کے لائق ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، گویا اللہ، اس کا رسول اور مومنین یہ سارے حزب اللہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو اللہ من دون اللہ کے زمرے میں شامل فرما رہا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی باری تعالیٰ رسول کو اور مومنوں کو اپنے زمرے میں شامل فرماتے، یعنی من دون ہی کہہ کر اپنے زمرے سے خارج نہیں فرماتے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں سن لو کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے، یعنی اللہ نے خود کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنوں کو عزت والا کہہ دیا، اور باقیوں کو جو اس زمرے سے خارج تھے ان کو بے عزت کہہ دیا۔ تو من دون ہی، دونا میں نے عرض کیا دانا یا دون دونن، من دون ہی میں تو وہ ہیں جو بے عزت ہیں، جو بے حیثیت ہیں، جو بے وقت ہیں، جو گھٹیا ہیں، جو ارذل ہیں، کیونکہ دونا کا معنی ہی یہ ہے گھٹیا اور حقیر۔
تو ایک طرف یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ خود کو، رسول کو اور مومنوں کو عزت والا کہے، دوسری طرف کہے کہ یہ گھٹیا ہیں، یہ ہلکے ہیں، یہ خسیس ہیں؟ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے خود کو، اپنے رسول کو اور تمام مومنوں کو اپنا کہہ کر اپنے حزب اور اپنے گروہ میں شامل فرما دیا۔ کافروں کو، غیر مومنوں کو اور غیر مسلموں کو جو اللہ کے نہیں ہیں انہیں غیر کہہ کر دینی نقطہ نظر سے گھٹیا اور حقیر کہہ دیا۔ پھر یہ ہے کہ من دون اللہ، یہ من دون ہی کے الفاظ کافروں اور مشرکوں سے ولایت اور شفاعت کی نفی کے لیے بھی آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ انہیں ولایت کا حق ہے، نہ انہیں شفاعت کا حق ہے۔ تو من دون اللہ کہا، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس میں مومن بھی شامل ہوں تو یہ اس لیے ممکن نہیں کہ مومنوں کے لیے تو ولایت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے ولایت بھی ہے، مومنوں کے لیے شفاعت بھی ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے نہ ولایت ہے نہ شفاعت ہے۔ تو جن کی نفی کی جا رہی ہے وہ مومن نہیں، وہ کافر و مشرک ہے۔ کیوں کہ باری تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی من دون اللہ کے ضمن میں فرمایا کہ ان کے لیے کوئی ولی نہیں، اور اہل ایمان کے لیے کہا کہ لوگوں مومنو اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو جا بجا قرآن پاک نے اہل ایمان کو اپنے زمرے میں اور اہل کفر کو غیریت کے زمرے میں شامل فرمایا۔ لہذا من دون ہی سے مراد جو ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کا غیر، یہاں غیریت لفظی، لغوی اور کلامی نہیں بلکہ حکمی، مرادی اور مانوی غیریت مراد ہے۔ یوں تو ہر شے اللہ کی غیر ہے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اللہ کا غیر ہے۔ یہ مسجد بھی اللہ کا غیر ہے کیونکہ یہ خلقت ہے، انسان بھی اللہ کا غیر ہے، ہر نبی اور رسول بھی چونکہ مخلوق ہے لہذا اللہ کا غیر ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کی ہر شے غیر ہے، یہ لغوی اور حقیقی معنی میں ہے۔ لیکن جہاں من دون اللہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہاں غیریت حقیقی، لغوی، کلامی اور لفظی معنی میں ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد حکمی، مانوی اور مرادی غیریت ہوتی ہے۔ یعنی یوں تو ہر شے خدا کے علاوہ ہے، لیکن نہیں، ہم غیر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں غیر اسے سمجھتا ہوں جو مجھے چھوڑ جاتا ہے، جو میری بندگی سے نکل جاتا ہے، جو میری اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میرا کفر اور انکار اختیار کر لیتا ہے، میں اس کو غیر سمجھتا ہوں، اور جو میرا ہو جاتا ہے اس کو تم اپنا سمجھتا ہوں، غیر نہیں سمجھتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ من یتخذ من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے غیروں کو، یعنی ان کو جو اللہ سے دور ہیں، ان کو جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ان کو جن کی اللہ سے کوئی نسبت نہیں، ان کو جو بے حیثیت، کم بقت اور بے عزت بت ہیں یا انسان ہیں، جو لوگ ان کو اللہ کا ہمسر اور اللہ کا شریک اور اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے، اندادن، ہمسر بنا دیتے۔ اب اندادن کا لفظ ند کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ند کی۔ ند عربی زبان میں مثل کو کہتے ہیں، ہمسر کو، ایک جیسے کو کہتے ہیں، لیکن ند اور مثل میں فرق ہے۔ مثل ظاہری مماثلت ہو تو اس کو بھی مثل کہا جا سکتا ہے، صرف کسی صفت کی مماثلت ہو، حقیقی اصل اور جوہر کی مماثلت نہ ہو تو پھر بھی مثل ہو سکتا ہے۔ لیکن ند اس مثل کو کہتے ہیں جس کی مماثلت جوہر اور اصل حقیقت کے اندر تصور کی جائے، جس کی مماثلت جوہر میں تصور کی جائے وہ مثل ند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ندید الشیء مشارکہ فی اصلہ او فی جوہرہ، کہ شے کا ند وہ ہوتا ہے جو اس کے اصل جوہر میں اس کا شریک ہو۔ دو بھائی آپس میں ند ہیں چونکہ وہ نسباً ایک دوسرے کے شریک ہیں، لیکن جو دو دوست یا دو دوسرے فرد جن کی شکل ملتی ہو آپس میں، وہ مثل تو ہو سکتے ہیں، ند نہیں ہو سکتے۔ وہ مثل تو ہے لیکن ند نہیں ہے۔ ند کون ہے؟ دو بھائی آپس میں ند ہیں، چچا زاد بھائی دونوں، وہ ند ہیں، یعنی جن کی جد ایک ہے۔ تو جو جوہر میں شرکت جن کی پائی جائے وہ ند ہوتا ہے، جس کی جوہر میں شرکت نہ ہو، ویسے کسی وجہ سے مماثلت ہو تو وہ مثل ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے ہر ند مثل تو ہوتا ہے لیکن ہر مثل ند نہیں ہو سکتا. تو گویا یہاں اندادن کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے مثل کا استعمال نہیں کیا. تو اللہ کے ساتھ جوہر میں شرکت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوہر میں شرکت کا معنی ہے معبودیت اور الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، کیونکہ اللہ کا جوہر اس کی الوہیت، اس کی معبودیت، کیونکہ کلمہ کے لفظ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا. کلمہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی جاننے والا بنایا ہے، اس لیے یہ بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، کیوں کہ اللہ نے بندوں کو بھی بصیر بنایا ہے، علیم و بصیر بنایا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، کیوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی سمیع بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو بھی شہید بنایا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو بھی زندگی دی. کیونکہ یہ ظاہراً دیکھنے میں صفاتی مماثلت لگتی تھی، حالانکہ بندے کی صفتیں اور اللہ کی صفتوں میں فرق ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. وہ خالق کی صفتیں ہیں، یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، لیکن چونکہ ظاہراً دیکھنے میں مماثلت ہے، لہذا بجائے ان صفتوں کا ذکر کرنے کے کلمے میں جوہر کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی باقی صفتوں میں تو کوئی ظاہراً اللہ کے عطا کرنے سے اپنے حال کے مطابق اس صفت کا حامل ہو جائے گا، لیکن اس کا معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا، پرستش کے لائق ہونا، اس کی وہ صفت ہے کہ نہ ظاہر میں کوئی اس کا مثل ہو سکتا ہے، نہ باطن میں، نہ عارضی طور پر، نہ مستقل طور پر، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ دیکھنے میں، نہ حقیقت میں، نہ جزون نہ کلن. کسی اعتبار سے الوہیت اور معبودیت میں یہ صفت کسی شخص کو کسی حال میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی. کوئی شخص ایک منٹ کے لیے عطائی طور پر بھی عبادت کے لائق ہونے کا وصف نہیں پا سکتا. اگر یہ وصف مخلوق میں پرستش کے قابل ہونے کی صفت اگر عارضی طور پہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو حاصل ہو سکتی، ممکن ہوتا، تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جاتی. لیکن حضور بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ وہ جوہر ہے جس میں کوئی کسی کا شریک نہیں، اس لیے فرمایا من دون اللہ اندادن، ظالموں بے حیثیت، بے وقت اور گھٹیا چیزوں کو اٹھاتے ہو اور میرے جوہر معبودیت میں میرا شریک بنا دیتے ہو، میری اس صفت میں میرا ہمسر اور میرا شریک اور میرا ہم پلہ بنا دیتے ہو جس صفت میں شرکت برگزیدہ رسول بھی نہیں کر سکتا. تو اندادن میں ایک تو یہ ہے کہ جوہر معبودیت میں شریک ہونا، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، تو پھر اس کو ند سمجھنے کے مترادف تصور کیا جائے. اور اندادن، ند یا ندید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو جوہر میں شریک ہو، اور دوسرا وہ چیز جو شریک ہے وہ اصل کے خلاف بھی ہو، اس کا منکر بھی ہو، اس سے متنفر بھی ہو، اس سے بیزار بھی، یعنی اس سے دور لے جانے والا، اس کا متضاد ہو. ایک جیسے نہ ہو بلکہ اس کا متضاد ہو. تو اب یہ بات ہو گئی، میں نے جس طرح دو بھائیوں کی مثال دی تھی کہ وہ ند ہیں، ہو سکتے ہیں کیونکہ جوہر میں شریک ہے، لیکن وہ جزوی بات تھی. اب وہ مثال مکمل ہوگی. وہ دو بھائی ندید ہوں گے، ند ہوں گے، جو ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی ایک نیک ہے دوسرا بد ہے، ایک اچھا ہے دوسرا برا ہے، ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے. تو یعنی ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور جوہر میں نسب میں شریک ہیں. تو ایسے دو بھائی آپس میں ندید تصور ہوں گے. اب قیامت کے دن کو یوم التناد کہا جاتا ہے. قیامت کا دن کیا کہتے ہیں اس کو؟ یوم التناد. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن ہے جب ہر کوئی دوسرے سے بیزار ہوگا، جب ہر کوئی دوسرے سے بیزار ہوگا، متنفر ہوگا، اور ہر کوئی دوسرے کو چھوڑ کے نفسا نفسی کے عالم میں دوڑ رہا ہوگا. اس لیے اس دن کو یوم التناد کہتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہے جب ہر شخص اپنے بھائی سے بیزار ہو کر بھاگ رہا ہو. تو گویا دو باتیں ثابت ہو گئیں کہ اندادن یعنی کسی کو اللہ کا ہمسر بنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے معبود ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور پھر اس کو شریک ٹھہرایا جائے. شریک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بات چونکہ کافروں کی ہو رہی ہے کہ اس کو شریک ٹھہراتے ہو جو اللہ سے دور لے جانے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے،
اللہ سے کھلا کفر کرنے والا ہے، یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، انبیاء، رسل، اولیاء، صلحاء، مومنین، صالحین، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ند وہ بھی نہیں ہو سکتے، مثل اور شریک بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جوہر معبودیت میں کسی کی شرکت ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ سے دور لے جانے والے تو نہیں ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے قریب جائے تو وہ اس کو بھی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ مومنین کے ولی ہوتے ہیں، مومنین کے ولی ہوتے ہیں، شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو دنیا کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہ بنے گا، دشمن ہوگا، سوائے متقی لوگوں کے، سوائے اللہ والوں کے، کہ وہ یہاں بھی تمہارے دوست ہیں اور قیامت میں بھی تمہاری دوستی کا ہم حق ادا کریں گے۔ قرآن پاک کی ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بے حیثیت، کم وقت اور گھٹیا چیزوں کو، یعنی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو، یا کافروں کو، یا کافروں کے سرداروں کو، یا پیشواؤں کو، ان کو اللہ کا شریک بنا دیتے، ان کو عبادت کے لائق سمجھتے، ان کی پرستش کرتے، اور پھر یحبونہم کحب اللہ، پھر بات یہیں تک نہیں بلکہ ان سے اتنی شدت کی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت صرف اللہ سے کی جانی چاہیے، وہ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں ایک نقطہ اور واضح کیا گیا، وہ یہ کہ محبت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، محبت کیا جانا اللہ کا حق ہے، یعنی وہ ان غیروں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جو در حقیقت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب یہاں فرق واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کافروں کی بات تھی، رہ گئے ایماندار، تو مومنوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور یہ کافروں اور مشرکوں کا کام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہاں جو نقطہ واضح کیا گیا وہ یہ کہ محبت کیا جانا یہ اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیے اس سے پچھلی آیت میں جس پر پچھلا درس ہوا تھا، عقل کا ذکر آ رہا تھا، لآیات لقوم یعقلون، لوگوں اس ساری کائنات کے نظام میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے فرق میں، کشتیوں میں، سمندروں میں، الغرض جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ایک نظم کے طور پر موجود ہے، ان میں غور و خوض کرو، تم عقل سے کام لو، سوچ بچار کرو، تمہیں اللہ کے ہونے کی خبر ہو جائے گی۔ تو پہلی آیہ کریمہ میں عقل کی طرف ترغیب دی گئی تھی، اور اگلی آیہ کریمہ میں محبت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ گویا دو آیتوں میں عقل اور محبت دونوں چیزوں کا سبق دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اندازہ کرنا ہو تو پھر عقل سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو، اور عقل سے کام لے کر اس کی قدرتوں کا اندازہ ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے، اللہ پر یقین کامل ہو جائے، تو پھر جب اس کے حکم کو ماننے کا وقت آئے تو پھر عقل کو ایک طرف رکھ دو، حکم کی تعمیل محبت سے کرو۔ یعنی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب تک ایمان نہ آیا تھا اس وقت تک عقل کا کام، عقل نے تمہیں بتایا کہ یہ جو زمین و آسمان پیدا ہو گئے ہیں کسی بنانے والے کے بغیر تو وجود میں نہیں آ گئے، یہ جو رات اور دن مسلسل ایک نظم کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے ہیں، یقیناً کائنات کی کسی ہستی کے تصرف سے ہی چل رہے ہیں۔ وہ عقل تمہیں کائنات کی مختلف نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے خدا کے ہونے کی راہ بتاتی تھی، فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی نفس کی کائنات میں جھانک کر دیکھو، تمہیں خبر ہو جائے گی کہ کوئی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اپنے گرد و پیش کی کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھو، اپنے نفس کی کائنات میں دیکھو، اور ڈوب کر اتنا دیکھو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حق وہی ہے، اس کے سوا باقی سب کچھ باطل۔ تو عقل کی ترغیب دی تھی کہ عقل سے خدا کی قدرتوں کا اندازہ ہو، خدا کی نشانیوں کا پتہ چلے، خدا کے ہونے کی خبر ہو، اور تم اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ لیکن جب خدا کے ہونے پر یقین کامل ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے، تو دوستو عقل کی ایک حد ہے، قرآن کہہ رہا ہے عقل کی ایک حد ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔
یہ عقل ایک ایسا چراغ ہے جو راہ کی خبر تو دیتا ہے لیکن منزل تک پہنچانے سے قاصر ہے. ٹمٹما کر روشنی تو کرتا تاکہ لوگوں کو منزل کی طرف جانے میں کچھ آسانی ہو، لیکن اس چراغ عقل میں اتنی ہمت کہاں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے. بو علی اندر غبارے ناکگم، دست رومی پردے محمل گرفت. اقبال نے بو علی کو عقل کا نمائندہ اور مولائے روم کو عشق اور محبت کا نمائندہ قرار دے کر تمثیل دی ہے. یعنی محبوب اونٹ کے کجاوے پر نقاب اوڑھ کر سوار ہو کے جا رہا تھا، یعنی عقل بو علی کا روپ دھار کر محبوب تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور عشق و محبت مولائے روم کا روپ دھار کر محبوب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. دونوں نے دوڑ لگائی، لیکن دونوں کی دوڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بو علی یعنی عقل وہ اونٹ کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کر رہ گئی، اور عشق و محبت کا ہاتھ بڑھا یعنی مولائے روم کا ہاتھ بڑھا، اس نے محبوب کا نقاب اٹھا کے اس کا دیدار کر لیا. یعنی قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام لو تاکہ تمہیں خبر ہو کہ کوئی ہے. عقل سے کام لو تاکہ اس کی راہ کی سمجھ آئے، اس کی قدرتوں کا فہم حاصل ہو، اس کی نشانیوں کی معرفت نصیب ہو. لیکن سن لو کہ عقل ہی تو سب کچھ نہیں کہ تمہیں اس مقام تک پہنچا دے. جب اس کے ہونے کا یقین ہو جائے اور اس کے حکم کی تعمیل کا وقت آئے، اسے منانے کا وقت آئے، اس کی اطاعت کا وقت آئے، تو اب عقل سے کام لو گے تو عقل تمہیں گمراہ کر دے گی، عقل تمہیں شک میں مبتلا کر دے گی، عقل تمہیں متامل اور متردد کر دے گی. بس عقل سے اسی وقت تک کام لو جہاں تک عقل تمہیں کام دے سکتی ہے. جب حکم محبوب کی تعمیل کا وقت آئے تو پھر عقل سے دامن چھڑا لو، پھر عشق و محبت کی غلامی اختیار کرو، کیونکہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے وام ابھی. جب حکم کی تعمیل کا وقت آتا ہے تو محبت اور عشق بے خطر کود پڑتا ہے، اور عقل اگر اس مقام پہ ہوتی ہے تو وہ سوچتی رہتی ہے کہیں جل نہ جاؤں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام لینے کا حکم ہم نے دیا تھا، لیکن جب منزل ایمان پر پہنچ جاؤ تو ایمان کے بعد اب خدا کے حکم کو عقل کے پیمانوں پر نہ پرکھو، خدا کی یاد کو عقل کے پیمانوں پر نہ پرکھو. اب اگر ایمان والے ہو تو عقل چھوڑ دو اور ٹوٹ ٹوٹ کر اس سے محبت کرو، جس طرح عاشق اپنے محبوب سے محبت کیا کرتے ہیں. اب غور فرمائیے کہ آیت کے لفظ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے. اور اشد حبن کو اگر اردو کے ترجمے میں منتقل کریں تو اسی کا نام عشق ہے. اشد حبن کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ عشق ہے. گویا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اب حب کا جو لفظ ہے حب اور حب اور حبہ، یہ دانے کو کہتے ہیں یا مرکز کو کہتے ہیں، اور حبۃ القلب دل کا مرکز. حب اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا مرکز دل ہوتا ہے. وہ محبت دماغوں سے جنم نہیں لیتی، محبت دل میں گھر کرتی ہے. وہ محبت شے ہی وہ ہے کہ عقل اس کی اجازت نہیں دیتی، دل اس کی اجازت دیتا ہے. وہ محبت شے ہی وہ ہے کہ عقل اس کی اجازت ہی نہیں دیتی، کیونکہ عقل نفع نقصان کو سوچتی ہے اور محبت نفع نقصان سے آنکھیں بند کر لیتی. عقل سود و زیاں کو پرکھتی اور محبت سود و زیاں سے بے نیاز ہونے کا نام ہے. اس لیے محبت وہ شے ہے جو عقل میں نہیں سماتی، دل میں سماتی ہے. اور پھر کہتے ہیں میل القلب، محبت کو یعنی دل کا کسی کی طرف جھک جانا، اس کو محبت کہتے ہیں. محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے، راغب ہو جائے، کسی کی خاطر تڑپنے لگے، کسی کے نام سے سکون پانے لگے، کسی کی یاد سے دل کو راحت ہونے لگے، تو اس دل کی کیفیت کو محبت کا نام دیا جاتا ہے. اب محبت کی اس ابتدائی کیفیت کو یعنی کسی کی طرف جھک جائے، دل کسی کی طرف جھک جائے، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو تو دل کو سکون آ جائے. محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر ہو تو دل سکون محسوس کرے. تو محبت کی اس پہلی علامت کو قرآن بیان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومنو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، دل سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. یہ محبت کی علامت ہے.
اور محبت بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے تو کیفیت بدل جاتی۔ ابتدا میں محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو تو سکون ملتا ہے، اور محبت شدید ہو جائے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو تو دل تڑپ تڑپ اٹھتا ہے۔ پہلے تڑپتے ہوئے دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب محبت میں اضطراب آ جاتا ہے، محبت طوفانی موجوں کی طرح متموج ہو جاتی ہے، محبت کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس میں شدت آتی ہے، تو پھر کیفیت بدلتی ہے کہ پھر محبوب کا ذکر آتا ہے تو دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس محبت کا ذکر قرآن میں آیا، اذا تلیت علیہم آیات وجلت قلوبہم، کہ محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خدا کا پیغام آتا ہے، اس کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، دل پگھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبت کی یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر متنبی قیس یعنی مجنو کے حوالے سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اپنے دل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیس وعدتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لک کلما ذکرت تذوب۔ اے دل، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے تائب ہو جاؤں گا تو تو بھی توبہ کر لے گا؟ فہا انا تائب عن حب لیلا، اے دل دیکھ میں لیلا کی محبت کو چھوڑ چکا۔ اب یہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دیکھ میں لیلا کی محبت سے تائب ہو چکا ہوں، بس اب تجھے کیا ہے کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں لیلا کی محبت کو، لیکن تیرا یہ عالم ہے کہ سر بزم لیلا کا نام بھی آتا ہے تو پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت سے تائب ہو جائے تو دل پگھلے کیوں؟ دل تو پگھلتا ہی تب ہے کہ محبت کی کیفیت قائم ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے واجلت قلوبہم، کہ دل وجد میں آ جاتے ہیں، دل وجد میں آ جاتے ہیں، ہوش قائم نہیں رہتا، ایک عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے شدید محبت کی علامت۔ یہ کیا ہے؟ شدید محبت کی علامت۔ لیکن قرآن تو ایمان والوں کی شرط شدید محبت کی بھی نہیں، اشد محبت کی بیان کرتا ہے۔ اشد مبالغے کا صیغہ ہے۔ فما والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں محبت کے جتنے کمال ہو سکتے ہیں، محبت کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں وہ غیروں کے لیے ہوں گے، لیکن خدا تو اس محبت کا تقاضا کرتا ہے جس سے بڑھ کر محبت کا کوئی درجہ نہ رہے۔ اگر تڑپنے کی کوئی صورت ممکن ہے تو وہ تڑپنا خدا کے لیے ہو، اگر رونے کی کوئی صورت ہے تو وہ رونا خدا کے لیے ہو۔ یعنی جب اہل ایمان خدا کی یاد میں روتے ہیں، اہل ایمان خدا کو پکار کر تڑپتے ہیں اور خدا کو مانگ کر اپنی خطاؤں کو یاد کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، تو آج کل کے کئی ناداں اسلام دین اور ایمان کی حکمتوں کو نہ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر رونا کہاں سے دین آ گیا، کہاں سے اسلام آ گیا، اس کی تعلیم کس اللہ اور کس نبی نے دی؟ نادانو، تمہیں کیا خبر کہ قرآن تو ایمان کے کمال کی شرط ہی یہی بیان کرتا ہے کہ وہ محبت ہی کیا ہے کہ جو محبوب کی یاد آئے اور آنکھیں نم نہ ہوں۔ وہ محبت ہی کیا ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور دل مچل مچل نہ اٹھے۔ وہ محبت ہی کیا ہے کہ محبوب کی یاد ہو اور انسان اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آہو بکا نہ کر گزرے۔ یہ تو ادنا محبت کی علامت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو اس طرح ٹوٹ کر میرے مجنو بن جاتے ہیں، میرے عاشق بن جاتے ہیں، اس طرح ٹوٹ کے مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ پھر انہیں نہ اپنی ہوش رہتی ہے نہ کسی غیر کی ہوش رہتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کرو اور ایسا یاد کرو کہ ٹوٹ کر ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کے ہو رہے ہو، اور دیکھنے والا تمہاری محبت کی کیفیت کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، سمجھے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے اصحاب صفہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور کمزوری نقاہت سے ان کی حالت یہ ہو جاتی کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ جو گوار اور باہر کے دیہاتی نو مسلم آتے یا غیر مسلم آتے وہ دیکھ کر کہتے کہ ہؤلاء مجانین، یہ پاگل ہیں۔ وہ کہتے یہ پاگل ہے، یہ اسلام کب اس کی تعلیم دیتا ہے کہ بے ہوش ہو جاؤ، یہ پاگل ہیں۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے ان کے پاگل ہونے کا تو تم سب کچھ چھوڑ دو، جنگلوں کو نکل جاؤ اور پوری زندگی رونے میں بسر کر دو۔
تمہیں پتہ چل جائے کہ رونے میں کیا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رونے میں کیا ہے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور ہر وقت رب کی یاد میں روتے پھرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ محبت کے دو درجے، ایک عوام الناس کی محبت کا درجہ ہے، ایک خواص کی محبت کا درجہ ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ محبت کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے، محبت کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے۔ عوام الناس کی محبت کا مرکز ان کا نفس ہے، یعنی ہماری محبتوں کا مرکز ہمارا نفس ہے، ہماری ذات ہے، ہمارے نفس کی منفعت ہے۔ ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر۔ ہماری محبتوں کے مرکز کا یہ عالم ہے کہ یہ تو ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر اپنے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو ہماری محبت میں مفاد کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور شامل ہوتا ہے، یا وہ مفاد نفسانی خواہش کی تکمیل کا ہوتا ہے، یا وہ مفاد کسی شہوانی خواہش کی تکمیل کا ہوتا ہے، یا وہ مفاد کسی مالی خواہش کی تکمیل کا ہوتا ہے۔ الغرض اگر دنیاوی تمام محبتوں کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تان جا کے ٹوٹے گی، یا محبت مال کی ہوگی، یا نفس کی ہوگی، یا شہوت کی ہوگی۔ نفس کی محبت میں اولاد آتی ہے، نفس کی محبت میں اولاد اور قبیلہ آتا ہے کہ وہ آپ کا نسب ہے، آپ کی اولاد ہے۔ بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، دنیا کی محبت، یہ ساری محبتوں کے مرکز در حقیقت انسان کا نفس ہے، کیونکہ انسان کے نفس سے زیادہ قریب اس کو کوئی شے نہیں، انسان کی جان سے زیادہ قریب اسے کوئی شے نہیں۔ تو عوام الناس یعنی ہماری محبتوں کا مرکز ہماری جان ہے، اور جو اللہ والے ان کی جان سب سے زیادہ ان کے قریب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان کی جانوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ ان کی قریب تو اللہ ہر ایک کی جان سے ہوتا ہے، لیکن کسی پر پردے پڑے رہتے ہیں، کسی کے پردے اٹھ جاتے ہیں، کسی کو اس کے قریب ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور کوئی اس کے قرب کی خوشبو محسوس کر لیتا ہے۔ جس کو اس کے قرب کی خوشبو کا احساس ہو جائے، جس کو اس کے قرب سے فضائیں معطر نظر آنے لگیں، جس کو اس کے قرب کے رنگ کی لذت آ جائے، تو پھر وہ جان سے بھی زیادہ اسی کو قریب سمجھتا ہے۔ قریب تو وہ ہر کسی کے ہے، لیکن سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جان کا انحصار تمہاری شاہ رگ پر ہے نا، اور فرمایا کہ نادانو ہم تو تمہاری شاہ رگ یعنی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ قریب۔ خدا کی ذات تو ساری حقیقتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بھی تو واہ ہوں کہ ان کو سمجھ سکیں۔ یعنی باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے تو باپ روتا ہے، اولاد باپ سے محبت کرتی ہے، باپ مر جاتا ہے تو اولاد روتی ہے، کیونکہ بہت قرب تھا، محبت تھی۔ اس لیے دوست کا دوست مر جاتا ہے تو آنکھیں پرنم ہوتی ہیں، کیونکہ قرب تھا، محبت تھی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، کہ لوگوں یہ جو آدمی مر گیا ہے، یہ جو میت تمہارے پاس پڑا ہے، حالت یہ ہے کہ ہم تو اس میت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بیٹے اگر یہ تیرا باپ تھا تو میں تو تیرے باپ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، اور باپ کو کہا جاتا ہے اگر یہ تیرا مرنے والا بیٹا تھا تو میں تو تیرے بیٹے سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہ تجھے دکھائی دیتا ہے، میں دکھائی نہیں دیتا، یہ دکھائی دیتا ہے اور میں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ چنانچہ اللہ والے، ایمان والے اور اللہ سے محبت کرنے والے چونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ کو جانتے، اور پھر سب سے زیادہ قریب ہونے میں اہل ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اپنے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری جان یعنی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اور حضور کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والو نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا قریب ہے۔ اب چاہو تو جان سے محبت کرتے رہو، چاہو تو اس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو جو تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ ہماری محبتوں کا مرکز ہماری جان ہے. ہم ہر شے سے محبت کرتے ہیں اپنی جان کی خاطر، جس میں ہمارا بھلا ہو اس میں محبت کرتے ہیں. اور اللہ والے چونکہ ہر شے سے زیادہ قریب اللہ ہے، لہذا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس شے سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر. یعنی ہم ہر شے سے محبت کرتے ہیں جان کی خاطر، اور اللہ والے جان سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر. یعنی ان کی محبتوں کا مرکز اللہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے محبت کے 3 درجے بن جاتے ہیں. ایک، مومنوں میں وہ محبت کرنے والے، مومنوں میں وہ محبت کرنے والے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں عزت ملے. اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں تاکہ دنیا میں عزت ملے. یہ بھی سودے کی بات ہے، یہ سودا بازی ہے، اس کو محبت نہیں کہتے. اگر دنیا میں عزت چاہنے کے لیے اس سے محبت کرتے ہو تو اس کو ایسی محبتوں کی کوئی حاجت نہیں. دوسرے وہ ہیں جو اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں تاکہ آخرت میں عزت ملے. یہ بھی سودے کی بات ہے. وہ محبت کرتے ہیں یا جنت کے لالچ سے یا دوزخ کے ڈر سے. تو ادھر بھی خوف اور طمع ہے، ادھر بھی خوف اور طمع ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو نہ دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں نہ آخرت کے لیے محبت کرتے ہیں، نہ دنیا کی خاطر محبت کرتے ہیں نہ آخرت کی خاطر محبت کرتے ہیں. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں صرف اسی کی خاطر، وہ اللہ کو چاہتے ہیں صرف اسی کی خاطر. تو پہلی محبت کو عرفاء محبت نہیں جانتے، دوسری محبت کو باکمال لوگ محبت نہیں جانتے. کے نزدیک محبت وہی ہے جو محبت ذاتی ہو، جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس محبت کا سبب نہ دنیا ہو اور نہ آخرت ہو. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، باری تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے کہ کافروں، یہ ہے وہ بت جن سے تم محبت کرتے تھے، جنہیں تم پوجتے تھے، آؤ اب ان بتوں کو ہم دوزخ میں ڈال رہے ہیں. اگر اپنی محبت میں سچے ہو تو ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. اس میں آتا ہے کہ کافر انکار کر دیں گے، کافر انکار کر دیں گے. اب حدیث میں آتا ہے پھر انہی کافروں کو سامنے کھڑا کر کے باری تعالیٰ اپنی ذات سے محبت کرنے والے مومنوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم فیقتحمون فیہا. کہیں گے مومنوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری محبت کی خاطر جہنم میں کود جاؤ، لگا دو دوزخ میں چھلانگ. کافروں کے لیے چیلنج ہوگا کہ تمہاری محبت کا معیار بھی دیکھ لیا کہ تمہارے محبوب یعنی بت اور صنم جہنم میں جا رہے ہیں، یہاں تمہاری محبت جواب دے گئی. تم نے جہنم میں ان کی خاطر جانا پسند نہ کیا، آؤ اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی محبتوں کا رنگ بھی دیکھ لو. ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم فیقتحمون فیہا. مومنو، اگر مجھ سے محبت تھی تو آؤ میری محبت کا ثبوت پیش کرو، جاؤ جہنم میں. حدیث میں آتا ہے فیقتحمون فیہا، وہ خدا کی محبت میں وجد کرتے ہوئے جہنم میں کود جائیں. محبوب، اگر تیری رضا یہ ہے، تیرا حکم یہ ہے تو جہنم بھی ہماری جنت ہے. اور جب وہ کود جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کود جائیں گے تو پھر انہوں نے تو جہنم کو قبول کر لیا محبوب کی محبت کی خاطر، لیکن ائمہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں کودیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجدونہ بردم و سلاما، جہنم کو گلزار کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا پائیں گے. بالکل اسی طرح کہ جب ابراہیم علیہ السلام خدا کی محبت میں آگ میں کودے تو حکم ہوا کہ آگ، ہم تو ابراہیم کی محبت کا امتحان لینا چاہتے تھے، وہ امتحان میں پورا اترا، اب تو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا. عشق والے جہنم میں کودیں گے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے، اور جہنم کی آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، سلامتی والی ہو جائے گی. ادھر وہ جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، ادھر ثم ینادی منادن من تحت العرش والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب محبت والے جہنم میں کودیں گے تو عرش کے نیچے سے صدا آئے گی کہ ایمان والے وہی ہیں جو خدا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر جہنم اور جنت کا بھی فرق پیش نظر نہیں رکھتے.
ان کے لیے جہنم بھی جنت بن جاتی ہے۔ یہاں ائمہ کرام نے، علماء اور مجتہدین اور اولیاء اور صوفیاء نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اہل ایمان جنت کی خاطر خدا سے محبت کرتے ہوتے اور دوزخ کی خاطر محبت کرتے ہوتے تو آج جہنم میں کیوں چھلانگ لگاتے؟ جہنم میں تو وہی چھلانگ لگائے گا نا جو کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے نہ جنت سے غرض ہے نہ جہنم سے غرض ہے، مجھے تو غرض ہے تو تیری رضا سے، تیرے خوش ہونے سے، تیری محبت سے، اگر تیرا حکم ہے تو مجھے یہی حال قبول ہے۔ یہاں محبت ان کو وہ جہنم کی تکلیف کیوں محسوس نہ ہوگی؟ تکلیف کیوں محسوس نہ ہوگی؟ اور دوزخ کی آگ ان کے لیے بردم و سلامہ کس طرح ہو جائے گی؟ وہ اس طرح ہو جائے گی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے قرآن پاک میں کہ جب زنان مصر نے زلیخا کو طعنہ دیا کہ تو یوسف کے لیے پاگل ہو گئی، اس نے کہا کہ تم نادان ہو، تمہیں محبت کی کیفیات کی خبر نہیں۔ یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ان کو اکٹھا کر کے بٹھاتی ہوں، ان کو پھل دے دیے، چھریاں ہاتھ میں پکڑا دیں اور کہا کہ یوسف چہرے سے نقاب پلٹ کر ذرا یہاں سے گزر جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے سے نقاب پلٹ کر وہاں سے گزرے، زنان مصر کی نگاہیں حضرت یوسف کی حسن پر پڑیں تو اس حسن میں ایسی غرق ہوئی کہ پھر چھریوں سے ہاتھ کٹ گئے اور ان کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ حسن یوسف پر نگاہیں پڑنے کی دیر تھی، ایسی غرق ہوئی اس دیدار میں کہ کہنے لگی اللہ اکبر، یہ حسن، یہ تو کسی بشر کا حسن محسوس نہیں ہوتا، یہ تو حسن ایزدی کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جب حسن یوسف پر نظر پڑتی ہے تو چھریوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو محبت والے خدا کے حکم پر جہنم میں کودیں گے تو کیا سمجھتے ہو کہ عشق اگر اپنے عشق میں سچا ثابت ہو گیا تو حسن مطلق پھر بھی پردہ نہیں اٹھائے گا؟ نہیں، ادھر حکم ہوگا فدخلوا جہنم فیقتحمون فیہا، اہل محبت ادھر جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، ادھر حسن مطلق کا پردہ اٹھ جائے گا۔ وہ ذات ان عشق کرنے والوں کو اپنے دیدار کی لذت عطا کرے گی، ان کی نگاہیں محبوب کے دیدار میں جم جائیں گی تو دوزخ کی آگ بردم و سلامہ ہوگی۔ پھر آگ کے جلنے کی خبر کس کو ہوگی؟ پھر تو لطف نظارہ کا اور دیدار محبوب کا ہوگا۔ میں ایک تمثیل عرض کرتا ہوں حکایت کو، بات کو سمجھانے کے لیے، پہلے بھی غالباً کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا۔ مجنو کو پتا چلا کہ لیلا بیمار ہے، اس نے اپنا خون دیا، لیلا صحت یاب ہو گئی۔ حکایت بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کا واقعیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کا، مولانا روم، صوفیاء کا طریقہ ہے۔ لیلا نے اپنی صحت یابی پر شکرانے کے طور پر کچھ کھانا چاول صدقہ کے لیے پکائے اور دعوت دی شہر کے سارے فقراء کو کہ آؤ اور چاول لو۔ مجنو بھی اپنا کاسہ گدائی لے کر قطار میں لگ گیا، ہر کوئی کاسہ لے کر آتا رہا، چاول اور خیرات لے کے جاتا رہا، لیلا ہر کسی کو دیتی رہی۔ جب مجنو کی باری آئی اس نے بھی اپنا کاسہ آگے کیا، اس کا کاسہ دیکھ کر لیلا نے اوندا ہاتھ مارا مجنو کے کاسہ کو، کاسہ زمین پر گر گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ مجنو کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، اس نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اپنے کاسے کے اٹھا لیے اور وجد کی خوشی کے عالم میں کاسے کے ٹکڑے اٹھا کے ناچنے لگا۔ کسی نے کہا کہ پاگل، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، بڑے مجمع میں لیلا نے تیری بے عزتی کر دی، ہر کسی کو خیرات ملی، تیرا کاسہ بھی توڑ دیا اور پھر بھی تو خوش ہے اور وجد کر رہا ہے۔ مجنو کہنے لگا نادانو، یہی تو سمجھ کی بات ہے، یہ کوئی تعلق میں فرق تم میں اور مجھ میں ہے تبھی تو میرا کاسہ توڑا ہے، کسی اور کا توڑا ہوتا۔ مجنو کی نظر میں مجھ میں اور تم میں کوئی فرق تو ہے نا کہ میرا کاسہ توڑا ہے، کسی اور کا توڑا ہوتا۔ بس لاگ بھی ہو تو ہم اسے سمجھیں، لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی طرف سے اگر نوازشیں ہوتی ہیں تو پھر بھی لطف آتا ہے، اگر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بھی لطف آتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آتا ہے وہ محبوب کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے اشد حبا للہ کا معنی یہ ہے کہ گردن پر تلواریں بھی چل جائیں تو محبت کرنے والے پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں، فاقے آ جائے تو پھر بھی محبت کرنے والے مسکراتے رہتے ہیں، بیماری آ جائے پھر بھی محبت کرنے والے مسکراتے رہتے ہیں، ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا کہ ہر شے کو وہ خدا کی طرف سے نعمت سمجھتے ہیں، جو شے بھی خدا کی طرف سے آتی ہے اس کو وہ نعمت سمجھتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ مرد مومن کی محبت کا کمال کیا ہے، مرد مومن کی محبت کا کمال کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ ادنا کمال کا رنگ یہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق بن جائے۔ حضرت کس طرح؟ فرمایا جس طرح ابو بکر نے اللہ کی محبت نے مال وقف کر دیا تھا، اس طرح وہ بندہ بھی اللہ کی محبت میں مال کو وقف کر دے، یعنی جو کچھ اس کی طرف سے آئے اسی کی طرف لوٹا دے، اس کی طرف سے آئے اسی کی طرف لوٹا دے۔ اور یہ تو مال کی بات ہے، تو محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جان کو بھی اس کا تحفہ سمجھتے ہیں، اسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی جان بھی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، ان کا مال بھی وقف ہوتا ہے، ان کا دن بھی وقف ہوتا ہے، ان کی رات بھی وقف ہوتی ہے۔ اگر انہیں تکلیف آتی ہے تو وہ بھی نعمت سمجھ کے مسکراتے ہیں، اگر کوئی لذت اور خوشی آتی ہے تو پھر بھی نعمت سمجھ کے مسکراتے ہیں۔ اور پھر محبت کی کیفیات میں سے یہ ہے کہ جس کیفیت میں انہیں اللہ سے قرب اور تعلق نصیب ہو، اس کیفیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، یہ ساری عمر ننگے پاؤں پھرتے رہے۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں میں گزار دی ہے، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے بات صرف اتنی ہے کہ میں شرابی تھا، بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، میں شراب خانے میں نشے میں پڑا تھا، جب میرے کانوں پر آواز آئی بلانے والے کی کہ آ بشر اب تیری توبہ کا وقت آ گیا ہے، مجھے اللہ نے توبہ عطا کی، اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ تو جس حال میں مجھے اپنے محبوب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میں قیامت تک زندگی جب تک رہی میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں، جوتے نہیں پہنے۔ اور پھر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یہ زمین اپنے محبوب کا فرش دکھائی دیتا ہے، تو میں اپنے محبوب کے فرش پہ جوتا کس طرح پہنوں؟ یہ محبت کا اپنا اپنا عالم اور اپنی اپنی نظر ہے۔ پھر جب جو لوگ محبت اس رنگ میں ٹوٹ کے کرتے ہیں تو پھر اس محبوب کی طرف سے محبت کا صلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی زندہ رہے، بغداد کی گلیوں میں کسی جانور نے گوبر تک نہ کیا۔ ایک روز صبح ایک بزرگ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور گلی میں گوبر نظر آیا، وہ وہیں کھڑے ہو گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا یوں لگتا ہے کہ بشر حافی انتقال کر گیا، کہ جب تک اس کا پاؤں زمین پہ ننگا پڑتا تھا خدا نے جانوروں کو گوبر تک کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ آج گوبر دیکھ کے یوں لگا ہے کہ بشر حافی اٹھ گیا۔ اور جو محبت کرتے ہیں پھر ان کی محبت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبت کرنے والے تھے، لیکن لوگ انہیں تانا زنی کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس رات 70 اولیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور ہر کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ ہمارا دوست ذوالنون مر گیا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے آئے۔ اور ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ کان عاشقا و مات فی عشق اللہ، یہ خدا کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو محبت کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر ایک ہاتھ میں آگ لے کر گلی میں جا رہی ہیں، جلال کی کیفیت۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دل چاہتا ہے اگر مجھ سے ہو سکے تو پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں اور آگ سے جنت کو جلا ڈالوں، تاکہ جو لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ رک جائیں، جو جنت کے لالچ سے عبادت کرتے ہیں وہ بھی باز آ جائیں، پھر وہی لوگ عبادت کریں جو صرف اللہ کی عبادت اسی کی خاطر کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس لیے پکارتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی انہیں نیک کہہ دے، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ میں تسبیح دے کر متقی کہہ دے، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کے حلقہ ارادت میں آ جائے، اس لیے نہیں کہ رب راضی ہو کر ہمارے مال و دولت میں اضافہ کر دے، نہیں، یریدون وجہہ، صبح و شام رب کو پکارتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ محبت کریں اللہ سے صرف اسی کی خاطر، اور وہ محبت جو اللہ سے محبت کی گئی دنیا کی خاطر اور اللہ کو منانے کے لیے عبادت کی گئی تاکہ دنیا ملے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص اللہ کی عبادت اور آخرت کا عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، خدا کی ذات اس کے دل کو نابینا کر دیتی اور اس کا نام دوزخیوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا۔ جو آخرت کا عمل دنیا کی خاطر کرتا ہے،
ہم دنیا کا عمل دنیا کی خاطر تو کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آخرت کا عمل دنیا کمانے کے لیے کیا جائے، اور خدا سے محبت کی بات دنیا میں سرخرو ہونے کی خاطر کی جائے، اور خدا کی عبادت اور بندگی کا شیوا اس لیے اپنایا جائے کہ دنیا میں جان و مال کی برکت ہو۔ جان و مال کی برکت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کی عبادت صرف اسی کی خاطر ہونی چاہیے، یہ معیار محبت۔ اور پھر اس محبت کی علامت یہ ہے، اس پر ہم گفتگو پھر ختم کر دیں گے، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت صرف زبان کے دعوے سے پوری نہیں ہوتی، محبت صرف زبان کے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات ڈھل جاتی ہے تو رات میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ باری تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی کرتے، اور تجلی کر کے اپنا نور دکھا کر آواز دیتے ہیں کہ کہاں گئے وہ بندے جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اب رات ہو چکی ہے، اب کہاں سو گئے؟ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا محبوب اپنے محبوب سے خلوت میں ملنا پسند نہیں کرتا؟ کیا تمہاری محبت یہی ہے کہ اب دنیا سو گئی، اب رات کی تنہائی کا وقت ہے، محبوب تو تنہائی میں محبوب سے ہم کلام ہونے سے محبت کرتا ہے، اب رات کی گھڑی ہے، اب میرا حسن بے نقاب ہے، محبت کرنے والوں آؤ 2 گھڑیاں میری خلوت میں بھی بیٹھ کے دیکھ لو، مجھ سے بھی ہم کلام ہو کے دیکھ لو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت کا دعویٰ کرنے والوں مجھے بھول کر اب کہاں سو گئے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی گئی، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے داؤد، وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات بھر سویا رہتا ہے، وہ میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوستو، رات کا جاگنا خدا کی محبت کی علامتوں میں سے علامت، اس لیے عرفاء کہتے ہیں دن کے عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دنیا کا دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں جب خدا کی آنکھ کے سوا دنیا کی کوئی آنکھ تمہارے اٹھنے کو دیکھ نہیں ہوتی، اس وقت اپنے لحافوں کو چھوڑ کر، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر 2 گھڑیاں خدا کے حضور بسر کر لینا، یہ محبت کی سچائی کی اصل دلیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے جاگنے اور رات کے قیام کرنے کی کوئی ایک آیت بھی سن لیتے تو ان کی چیخ نکلتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ اہل اللہ رات کے قیام کے تصور پہ لرزا جاتے تھے، اس لیے کہ رات کا قیام کیا ہے؟ یہ عشق کرنے والے کا محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، محبت کرنے والے کا محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو جان بھی پیچھے رہ جاتی ہے، مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، ماں باپ کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ سورہ توبہ میں وضاحت کی گئی کہ پھر ماں باپ کی محبت بھی خدا کی محبت کے بعد آتی ہے، پھر بھائیوں کی محبت بھی خدا کی محبت کے بعد آتی ہے، پھر ہر شے کی محبت خدا کی محبت پر مؤخر ہو جاتی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں اگر ماں باپ کی محبت، بھائیوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، تجارتوں کی محبت، کاروباروں کی محبت، اپنے مال و دولت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، الغرض دنیا کی کوئی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنے کی محبت سے بڑھ گئی تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اس گھڑی کا کہ خدا کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، لہذا عذاب اس قوم پر آتا ہے جو قوم اپنے مال سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے لگتی ہے، عذاب اس شخص پر آتا ہے جو اپنے ماں باپ، اولاد، مال و دولت اور دنیاوی متاع سے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑھ کر محبت کرنا شروع کرتی ہے، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جان و مال کی ہر قسم کی محبت سے فائق اور عزیز تر سمجھتے ہیں، ان کو خدا اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب و کامران ٹھہراتی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا صحیح تصور عطا کرے، اور ظاہر و باطن میں حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت کو جاگزیں کر دے۔
اور راہ ہدایت پر استقامت عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.